ماہیت اشیاء جاننے کے بعد حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم آتی ہے, تنہائی آتی ہے. تنہائی میں وزڈم میں یہی پوچھا ہے, ہاں یہ یاد ہے, ہاں یہی کہا. ہاں حکمت میں علم سارا الٹ جاتا ہے. چکر آ گیا آپ لوگ ساتھ, مجھے بھی آ گیا چکر. کیسے آ جاتا ہے؟ ساری چیز الٹ گئی. یعنی کہ دعا کرتا ہے انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کا, اور جب وہ تنہائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے ہر شے الٹ جاتی ہے. بچوں کی جان بچانا کہ بچے قربان کرنا, میرا مطلب ہے کہ ابھی ایسے پڑھا ہے جو تلاوت کی ہے وہاں سے شروع کرو کہ یہ جو دنیا ہے آباد ہے. کس طرح پڑھا پھر پڑھو وہ کیا ضرور کیا شروع سے. ہاں صبر اور صلاۃ یہ شروع ہے. یہ جس دن تنہائی کی بات ہو رہی حکمت کی, حکمت کہاں سے ہے؟ خالی صبر کے ساتھ. اب یہ الگ ہوگا نا, لازم ہے صبر والے ٹائٹ ہوگا. خالی نماز پڑھ کے نہیں آئے گا مسجد کی اذان کے آگے میرے واپس آ جائے تو ٹائٹ ہے, اس کے اندر کوئی ہے دقت ہے. صبر والی صلاۃ تو مومن جو ہے اس کی دماغ فرض ہی اور ہے. فرض کیا ہے؟ صلاۃ ود صبر. اب آپ دیکھو کہ آپ جاتے ہو بولے بھائی گائے کپڑے خوشبو عید مناتے پھرتے ہو, صبر. اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے حکمت والے لوگ, رضا والے لوگ. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر اللہ نے انعام کا دیا, ان اللہ مع الصابرین. کہتے میں تو انہیں لوگوں کا کچھ یہ کام کری جاؤ, کیا کری جاؤ, آپ کا کام کری جاؤ. تو ہم جو ہے ان کا انعام. اللہ نے کیا کہا اب نماز کا انعام نہیں رکھا صرف کہ میں ہوں, کیا کہا صبر کے ساتھ نماز ادا کرنا. یا تکلیف میں نمنے والے کا انعام کون ہے؟ اللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں. آگے آپ لوگوں کو دنیا دار کیا کہا کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کریں, یہ زندہ ہے. کیوں زندہ کیوں ہو گئے؟ کہتے میرے ساتھ جو لگ گئے تو وہ زندہ ہی زندہ ہے. زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو گویا کہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے, اور خدا سے غافل ہونا موت ہے. چاہے زندگی کے اندر ہے موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ. آپ بات سمجھے؟ اور وہ کیا ہے؟ بیداری مع اللہ. زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا, بیدار ہونا. اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ موت ہے. چاہے آپ زندگی کے درمیان میں ہیں, چاہے آپ مطلب میلے میں ہیں, تو چاہے آپ مطلب مہندی سے جا رہے ہیں, تو چاہے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ موت ہی موت. بات سمجھ آئی؟ آگے کیا ہے؟ بندوں بشار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو, غور کرو یہ ہے کیوں, درجے کیوں ان کے ہیں, یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں. آپ سن رہے جگہ صاحبان حکمت کیوں بنے؟ بندوں کو بلشاہ کیا ہے؟ من الخوف. ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے. اب خوف, اگر آپ کو خوف آپ کا معلوم ہو تو آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہتے خوف بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ کہتے ڈیویلیوشن ہوگی, بینک میں بڑے بڑے پیسے کم ہو گئے. نہیں بات ہے. اب یہ آدمی کون ہے؟ یہ گھڑیا کے آدمی ہے, تو کاروباری بندہ ہے. خوف سے کیا ہے؟ ایسا خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں. یہ بھی جانیے نا, یہ خوف بھی کچھ ذاتی قسم کا ہے. بات ہے نہیں. خوف یہ ہے کہ ملک جو ہے پاکستان, یہ کہ پاکستان یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. چلو کچھ بہتر خوف ہے, یہ بندہ بہتر ہے. کیا ہے؟ ذاتی بجائے کیا کہتا ہے, متنی طور پر بات کر رہے ہیں. تو بجا دیا آپ کو بات, اس کا خوف بہتر خوف, ذاتی خوف سے بات دے دیجیے. ایک آدمی نے خوف تو مجھے یہ ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے. اب یہ جو ہے نا اسلام کا یہ محافظ ہے. اب کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف کس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ جائے تو کہ اسلام ہی نہ مٹ جائے. یہ خوف, تو لہٰذا بات سائڈ لینا ضروری تھا. تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہ کرنا جاتا ہے.
اور جو خوف کے درجے کیا ہے؟ مثال جو بھوک. اب بھوک جو ہے نا اپنی بھوک تو کور ہوگی, بڑی آدمی نے کہا بھوک لگنی ہے کیا پیاس لگنی ہے, تو پیاس سے بچہ اگر آواز کرے تو پھر پتہ چلتا ہے پیاس ہے. اب یہ خوف اسی جو بات سمجھا رہی, یعنی اسی مقام پر مطلب یہ واقعہ لے جایا جا رہا ہے کہ خوف بھی بلند تو بھوک بھی بلند, باقی اسے نگاری ہے بات ہے. جو ہر طرح کی بھوک, ملنے کی بھوک ہے, جانے والوں کی بھوک ہے, گزر جانے والوں کی بھوک ہے, ہاتھ میں چیز ہونے والوں کی بھوک ہے, تو بھوک بھی بلند, خوف بھی بلند, شوق بھی بلند. بات رہی نقش من الاموال, سارا مال ہی گیا, ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا. یعنی کہ وطن سے اگر بے وطنی ہو جائے تو اور کیا مال ہوتا ہے؟ مال تو کیا یہ بات ہے. ایک آدمی میں سے بات نہیں بتا رہا, معمولی بات ہے. ایک آدمی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے خانقاہ کا مجاور, کیا ہوتا ہے مجاور, کہ جاتا تھا کہ یہ مجاور ہے, آپ اس کو بھی سے پیش کر دو, یہ کرو گے کہ مجاور لوگ ہیں. آپ نے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں شوق سے رہنے والے, اللہ کے محبوب کے آستانے کے مالک, مجھے اگر ان کو کربلا میں دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو یہ بے وطنی تو یہ ہے کہ کہاں سے آیا انسان. دوسرا چلا گیا وہ اور بات ہے کہ گھر میں بھی کیا تھا, تو یہاں بھی کیا برابر ہے, وہاں کوئی چھت تھی ہماری, لیکن جس کو بدلے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک کا آستانہ مالک کا آستانہ ہے, اور اللہ کا آستانہ وہ بھی مالک ہے. اگر دونوں خانقاہ بناؤ یا آستانے بناؤ دونوں کے مالک ہیں, ان کو اس وہاں سے نکال کر اگر اس بے وطنی کے سفر میں آ گیا, لمبی مسافرت کے سفر میں آ گیا, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے. یہ بات نہیں, یعنی کہ بھوک, نقش من الاموال, مال کا فرق آیا, سمجھ آئی یہ مال کہاں گیا. اور والانفس, جان. آپ دیکھو جان بھی کہتی تھی قربان ہوئی, اب جان بھی کہتی تھی قربان ہوئی, آپ خود ہی گن لو. ہر طرح کے بندے, بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے, جان جا رہی ہے. بس ثمرات, اور محفوظ کیا ہوا پھل, پکا ہوا پھل, یعنی کہ جو پھل موجود ہے اس کا آج وقت بے وقت ضائع. یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے آزمایا یا آزماؤں گا. اب یہاں پر کیا رکھا, یہ ہوگا, یہ کون کر رہا ہے, اللہ آزما رہا ہے. اگر تو کوئی انسان آزمائے تو وہ تو فائٹ کریں گے, تو فائٹ کریں گے, یہ اللہ کر رہا ہے, پتہ لگ گیا کہ اللہ نے کیا. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والے کیا ہیں, اذا اصابتہم مصیبت, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں, انا للہ, کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ادھر ہی واپس جانا ہے, ہمارے یہاں ہے کیا. اصلی مسافر جانا شروع ہوتی ہے, مسافر ہونے کا احساس ہے, ہم ادھر سے آئے ہیں, ادھر ہی جانا ہے, یہاں تھا ہی کیا ہمارا. یعنی اس نے بھیجا صبر پر, اس نے بلا لیا صبر سے واپس, ہمارا کیا ہے. اب یہ جو ہمارا کیا ہے, سے مراد کیا ہے کہ آپ نے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے. کیوں بیٹا آپ کا رہ گیا, کہتے بیٹا کدھر سے, اس نے بھیجا تھا, یہاں سے دیے تھے بیٹا, تو یہاں بیٹا ادھر ہے, میں بھی ادھر ہوں, بلا رہا ہے واپس, مجھے بلا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. تو پھر یہ نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہے, کہتے بلانے والے کے پاس جا رہا ہوں, بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں. چھوڑنا تھا جو تم مال کا مالک ہو, تو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی جہاں رہ گیا. اب یہ چل پڑے, آگے کہاں چلے, پڑھو گے. یہ لوگ ان پر سلام ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ کہتا ہے ان پر سلام ہے, اور لوگ ہدایت یافتہ ہیں. قدرت کا ہدایت کہاں ہوگی, حکمت میں. میں بولے حکمت میں ہدایت ہوگی, اور یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ. اس سے آگے پوچھے گا بات کہ حکمت کہاں سے ملے گی. حکمت ملے گی کربلا سے, اس سے آگے نہیں ملے گی. اگر کربلا کا مطلب ہیڈ کیا آ جائے علی کو, تو پھر حکمت علی سے ملے گی. اور علی کو اگر نبی کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی, نبی کی حکمت علی کے ذریعے. اور اس کی تصویر کہاں ہے, کربلا کے ذریعے. ہم سوالات ہی سوالات ہیں, ایسی باتیں ہیں, تو وزڈم وہاں سے ملے گی. وزڈم یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو
اللہ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی، تو ہم چھوٹی بھوک ہوئی تو میں اسلام کر دینا کہ روزہ رکھا ہے میں اس کا انعام ہوں، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل بات وزڈم کی. تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا، تمہارے لیے بہتر ہے جتنے جتنے درجے ہیں، جو جو درجات طے کرو گے پھر اور کامی آ جائے. تو دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ ہے دانا آپ کی تابعداری.